پیسے نہیں مانگے سرکار بانڈ پھر سے انڈیمنیٹی بانڈ مانگا جی ہے تو پیسہ نہیں ہے وہ. اور اگر وہ جا رہے ہیں واپس آنے کے لیے تو پیسہ انہیں واپس مل جائے گا. وہ ان کا پیسہ تو کوئی نہیں لے رہا. وہ بانڈ میں شرط یہ ہے کہ اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر گورنمنٹ پروسیڈ کرے گی وہ 7 ارب روپیہ نکالنے کے لیے لینے کے لیے. اور اگر وہ آ رہے ہیں تو وہ جو کوئی بھی کہیں پہ بھی کچھ نہیں ہوگا. لیکن جو آج کی جو پریس کانفرنس ہے شہباز شریف صاحب کی, میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. ایک جو آپ نے ابتدائیے میں بات کہی کہ میاں نواز شریف صاحب اگر بیمار ہیں اور واقعی اتنے شدید بیمار ہیں, اللہ انہیں صحت دے, کسی کو بیماری پر پالیٹکس نہیں کرنا چاہیے. یہ کون سا اصول ہے کہ جی آپ ہم سے آج شہباز شریف صاحب نے جھوٹ بولا قوم سے. میں حیران ہوں, 3-4 دفعہ کا وزیر اعلیٰ جھوٹ بول رہا ہے کہ ہم سے تاوان مانگ رہے ہیں. یعنی حکومت نے انڈیمنیٹی بانڈ مانگا ہے, کوئی پیسہ مانگا ہی نہیں ہے, کوئی کیش لیا ہی نہیں ہے. بھائی بیمار ہے, جب کوئی گھر میں بیماری ہو تو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, نمازیں پڑھنے شروع کر دیتے ہیں, ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے ہیں. وہ ٹی وی اسکرین پر بیٹھ کر اپنی پوری جو مسلم لیگ نون کی فیملی ہے, ان کے سارے جو ان کے وہ بڑے بڑے ان کے جو وہ فیلے ہیں, ان کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں, بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں قوم سے کہ ہم سے تاوان لیا جا رہا ہے. وہ انڈیمنیٹی بانڈ کس نے کہا؟ 3 بندے ہوتے ہیں انڈیمنیٹی بانڈ میں فریق, ایک بانڈ دینے والا, ایک بانڈ لینے والا اور ایک بانڈ ایشو کرنے والا. کہ بھائی کیا وہ بانڈ ہے کہ جی یہ میاں نواز شریف صاحب جا رہے ہیں باہر, اگر شہباز صاحب کی طرف سے ہوا, یہ 4 ہفتے بعد واپس آ جائیں گے. اگر نہیں آئیں گے تو 7 ارب روپیہ یا جتنی وہ اماؤنٹ ہے وہ آپ مجھ سے وصول کر لیجئے گا. اور ایک کمپنی جو ہے, چاہے وہ بینک ہے, چاہے وہ انشورنس کمپنی ہے, چاہے وہ بانڈنگ کمپنی ہے, وہ شہباز شریف صاحب کی جو پراپرٹی ہے اس کے کاغذات کو دیکھ کر یہ ڈاکومنٹ ایشو کر دے گی کہ جی ٹھیک ہے ہم دیتے ہیں 7 ارب روپے کی ضمانت, ہم وصول کر لیں گے. اب یہاں مجھے بتائیے یہ تاوان کہاں سے آیا, کس نے لیا, کس نے دیا؟ اتنا جھوٹ, توبہ نعوذ باللہ, اللہ مجھے معاف کرے, اتنا جھوٹ کہ ہم سے تاوان لے رہے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد کوئی بندہ پیسے دینے نہیں آیا رانا صاحب, نہ بچوں نے پیسے دیے. وہ جو ان کا جو ٹویٹ تھا حسین نواز کا, تو ایک ٹیلی ویژن پر ابھی تھوڑی دیر پہلے نا ایک اپنی طرف سے بڑا تہلکہ مچایا جی انہوں نے, ٹیلی ویژن والوں نے بڑا سکینڈل. کیا شہباز شریف صاحب نے یہ کہا بھائی سے زندگی سے پیارا کچھ نہیں ہے, میں اپنی جائیداد میں دیتا ہوں بانڈ. تو نواز شریف صاحب نے کہا نہیں. مطلب اس سٹوری کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی نقل کے اندھوں نے کہ جی فیملی جو ہے وہ تو دینا چاہتی ہے بانڈ, لیکن نواز شریف صاحب کہتے ہیں یہ اصول کی سیاست ہے, میں اصولی طور پر یہ فیصلہ کرتا ہوں. اللہ کے بندو, اس طرح سے امیج بلڈنگ نہیں ہوگی. پوری قوم نے دیکھ لیا, پوری قوم نے سن لیا کہ یہ کہتے ہیں چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. اور یہ جو آپ نے خرچے والی بات کی نا, ایئر ایمبولنس, آج شہباز شریف صاحب کے منہ سے نکل گیا. ایئر ایمبولنس بلوانی تھی, وہ نہیں آئی جی. کیسے آ سکتی ہے؟ کیونکہ اس میں خرچہ. اب ذرا وہ رمشا صاحبہ ذرا وہ سنوا دیجئے ذرا, وہ کیا ان کو پرابلم خرچے کی پڑی ہوئی ہے, بھائی کی صحت کی فکر نہیں ہے, خرچے کی پڑی ہوئی ہے. سن لیں ذرا. اور ایئر ایمبولنس نہیں آ سکتی, وہ خرچہ ہے, خرچہ ہے, خرچہ ہے, خرچہ ہے. ذرا ایک دفعہ دوبارہ سنا دیں, کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے کیا کہہ رہے ہیں. خرچہ بول رہے ہیں. اور ایئر ایمبولنس نہیں آ سکتی, وہ خرچہ ہے, خرچہ ہے, خرچہ ہے, خرچہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. یعنی یہ کل بھی کہا تھا کیا قبر میں لے کے جانی ہے, اور کوئی دولت رانا صاحب مانگ بھی نہیں رہا, صرف ایک بانڈ مانگ رہے ہیں کہ جی آپ واپس آ جائیں گے. نہ مانگے, صرف وہ ضد چھوڑ دینا اپنی. اگر یہ نہیں دے رہے ہیں تو وہ ضد چھوڑ دیں بس. آپ دیں گے پیسے اگر وہ بھاگ گئے تو آپ دیں گی. اس سے پہلے کون سا ہم نے نکلوا لی ہیں؟ کس نے؟ تو اس کا مطلب پھر جانے دیں, ایک دفعہ غلطی ہوگی پھر کریں. وہ جو آپ میری بات سنیں نا, اب یہاں پر اگر وزارت داخلہ کو یہاں پر ایکٹیو ہونا چاہیے نا. جو انٹرپول آپ نے رکھی ہوئی ہے کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ آپ چیزیں دکھائیں گے, آپ انہیں گرفتار کر کے واپس لے آئیں گے سر. نہیں تو ہم یہ کیوں نہ آپ یہ جواب دینا مجھے سوال کا جواب دینا. پھر آپ نے مجھے کہہ دیا انٹرپول اس کام کے لیے نہیں ہوتی. تو پھر کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ آپ اپنے مجرموں کو جانے کا موقع دیں, آپ اپنے مجرموں کو بھگا دیں, اور انٹرپول تو ایسی آپ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. آپ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. بات سنیں, یہ شاید خقان عباسی نے فرار کروایا نا اسحاق ڈار کو, آج تک وہ واپس آیا. یہ میری بات سنیں, پورا ٹبر اشتہاریوں کا ہے, مفروروں کا ہے. یہ لے آئیں, یہ اس طرح وہ نہیں نہ آتے. وہ ان کے آقا ہیں وہاں بیٹھے ہوئے جن کے پاس ہے, ان کے ایجنڈے پر پاکستان دشمنی کر رہے تھے, پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. یہ پورا ٹبر ٹھیک اس کے سلے میں ان کو وہاں رکھا ہوا ہے. اچھا جی, اب ایک دیکھیں, ایک تو یہ بات ہوگی. آپ مجھے یہ بتائیے, آپ نے سوال کیا, بڑا اچھا سوال ہے.
जेन्युइन सवाल है, किसी भी नून लीगी के दिल से निकला हुआ सवाल है, ये मैं मानता हूँ। अच्छा, बड़ी तंग हो गई। नहीं, आप नून लीग का एक आपने अच्छा किया ना, सवाल कर लिया, उनकी नुमाइंदगी होगी ना। वैसे तो हमें बहुत ही बुरा भला कहते रहते हैं, आपकी शक्ल को देख के, आपकी शक्ल को देख के तो समझते हैं कि कोई गल नहीं, साड़ी भी नुमाइंदगी है। अच्छा जी, मुझे ये बात बताएं, राना साहब ने जो ये बात कही, शाहिद खाकान अब्बासी को, शाहिद खाकान अब्बासी ने इसहाक डार को अपने वज़ीर-ए-आज़म के जहाज में बिठाकर यहाँ से भगवाया, फरार करवाया। पुत्र उन्होंने दो में फरार ने, मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं दोनों, और वहाँ पर ये सारा जो उन्होंने इधर निकलने का बंदोबस्त किया, पता नहीं सलमान शहबाज ने परवेज मुशर्रफ से क्या किया हाइड पार्क में, अंकल हमारी मदद करें, मुझे नहीं पता उन्होंने कहा किसको कैसे मदद कराई नहीं कराई, क्या हुआ अल्लाह की ज़ात जानती है या वो लोग जानते हैं। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब, राना साहब क्या फरमाते हैं? वैसे तो ये जमात है जी, इनका बयानिया है कि वोट को इज्जत दो, और आजकल तो कह रहे हैं कि वोट को ये टिकट दो, आजकल तो यही है ना। लेकिन अभी आज क्या फरमा रहे हैं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जरा सुनवा दीजिए जी, जरा को दे सकता है या नहीं। सिस्टम ही हैंग हो गया है, बस जो साड़ी वारी आंदी है उधर घुग्गू बोल पे। देखें जी, बात सुनाओ, मैं उन्होंने क्या कहा आज राना साहब, अगर ये जब सिस्टम थोड़ा सा हैंगिंग में आ जाए ना तो फिर सुनवा देते हैं आपको। वो कहते हैं इमरान खान ना NRO ले सकता है ना दे सकता है। यानी इनको आदत पड़ी हुई ना पिछली दफ़ा, क्योंकि आर्मी चीफ था, सदर पाकिस्तान भी था परवेज मुशर्रफ, तो इनके जहनों में ये बात गई हुई है कि पाकिस्तान में कहते तो ये सिविलियन लीड रोल की बात हम करेंगे, सब कुछ ये होगा, लेकिन ख़ुद जब इनकी कहीं से इन्होंने बात करनी हो ना, तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से ये कहते हैं कि ना तुम NRO दे सकते हो ना तुम NRO ले सकते हो। तो फिर पता नहीं सॉर्ट रेडी हो गया, ज़रा सुन लें फिर मैं बात करता हूँ इस पर। इमरान खान न्याजी अगर आज सिर्फ और सिर्फ एक इंसानी मसले को भी पोलिटिसाइज कर रहे हैं तो उनको बहुत बड़ी भूल है। ये 3 वर्ड्स NRO ना वो दे सकते हैं ना वो ले सकते हैं। अब ये जो बात है ना, ये जो इतने जोम से, इतने मजबूती से ये बात कर रहे हैं बैठ के कि ये जो 3 वर्ड हैं NRO, और ये एक इंसानी जो एक हमदर्दी की बुनियाद पर जो फैसला होना था, जो एक हो रहा था, उसको इमरान खान ने रोक दिया है। तो ये ना NRO दे सकते हैं, ये ना NRO ले सकते हैं। इमरान खान ने, राना साहब, जो कोई मर्जी बोलता रहे, जो कोई मर्जी समझता रहे, या जो शहबाज शरीफ के जो मर्जी ऑडियंस थे जिनको वो ये बात कर रहे थे, ज़ैली कमेटी ने कह दिया बांड जमा कराने हैं, काबीना ने कह दिया बांड कराना है, अब वो चले गए लाहौर हाई कोर्ट में। कोर्ट का फैसला सब मानेंगे, कानून के मुताबिक फैसला होगा। लेकिन अगर शहबाज साहब ये समझ रहे थे कि इस मुल्क में इमरान खान के अलावा कोई NRO दे सकता है, या जहां पर वो बड़ा भाग भाग कर यूं तंग गलियों से आ जा रहे थे, तो वो सारे के सारे फारिग हो गए। ये एक जो बंदा इस वक्त पाकिस्तान का जो कैप्टन है, जो इस शिप को लीड कर रहा है, जिसका नाम इमरान खान है, वो नहीं डरता, ना वो सौदेबाजी करता है, इस्तीफा जेब में लेके फिर रहा है कि ले लो इस्तीफा अगर लेना है तो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जिन्होंने लूटा है उनको मैं बाहर भेज दूं। आप करें, जिसने किसी से कोई डील करनी है, जिसने किसी से कोई करना है, जब कानून की बात आएगी चौकी आखिरी दरवाजे पे तो वही खड़ा है ना। आप कर लें बीच में राना साहब, किसी ने जो कुछ करना है। ये जो शहबाज शरीफ साहब जो बयान कर रहे थे ना, इमरान खान न्याजी NRO ना दे सकते हो ना, अब जहां से आपको उम्मीद है ना शहबाज शरीफ साहब, जाए वहां पे वापस करें उनसे बात। समी साहब, इनकी उम्मीद का क्या, ये लोग इस डटाई से गुफ्तगू करते हैं कि जरा बराबर नहीं ख्याल करते कि इनका माजी क्या है। आज ख्वाजा बड़े जो असम्बली में तकरीर फरमा रहे थे कि जी जो ये फ़रोग नसीम साहब उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ के वकील थे, उनके लिए तो इनकी सोच और थी। या फिर शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वही बात दोहराई। और भाई परवेज़ मुशर्रफ ने तो आपको भेजा था NRO देकर, परवेज़ मुशर्रफ ने तो आपका नाम उस वक्त आपकी सज़ा सस्पेंड की और आपको बैरून मुल्क भिजवाया। अब आप परवेज़ मुशर्रफ के बैरून में, और वो भी आपकी हुकूमत में भेजा। मैं बाबर डोगर से जरा एक इस पे तबसरा ले लेता हूँ। बाबर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी सारी शहबाज शरीफ साहब की,
آج انہوں نے بڑی لجاجت سے بڑا رو کے یہ بات کہی کہ ہم نے تو پرویز مشرف کو جانے کی اجازت دے دی تھی, وہ بیمار تھے تو ہم نے تو جانے کی اجازت دے دی تھی, آج ہمارے بھائی جان کو کیوں روکا جا رہا ہے. یہ کس کو مخاطب تھے, کس کو کہہ رہے تھے؟ اور کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کو کہ تم نہ NRO دے سکتے ہو, نہ NRO لے سکتے ہو. یہ کون سا خطرناک کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں جناب شہباز شریف صاحب؟ بابر ڈوگر, آپ کی سمجھ میں کچھ بات آئی تو مجھے بتا دیں. سمیع صاحب, یہ کھیل صرف آج کی پریس کانفرنس میں نہیں کھیلا جاتا, یہ بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں. یہ انہی کو کہہ رہے ہیں جن کو یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے 6 مہینے کا ٹائم آپ دے دیں تو میں اس کی ملک کی اکانومی کو صحیح کر دوں گا, اکانومی کو ٹھیک کر دوں گا, میں ملک کے حالات کو ٹھیک کر دوں گا. مجھے یہ بتائیں یہ کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے 6 مہینے کی ٹائم دے دیں, مجھے 6 مہینے کے لیے وزیر اعظم بنا دیں؟ انہی کو یہ کہہ رہے تھے جن سے یہ وزارت عظمیٰ کے لیے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, ان کے پاؤں پڑے ہوتے ہیں کہ جناب 6 مہینے کے لیے, خدا کے لیے مجھے 6 مہینے کا ٹائم دے دیں تو میں دیکھیں کس طرح پاکستان کی قسمت کو بدل دوں گا. یہ وہی لوگ ہیں جن کو اب بھی یہ ساری التجائے کر رہے ہیں. ایک اور چیز جو آپ سمیع صاحب مس کر رہے ہیں, آپ ابھی جو ڈسکس کر رہے تھے کہ شریف انڈیمنٹی بانڈ کے حوالے سے, سر ان کو تو پیسے دینے کی یا کوئی چیز دینے کی عادت ہی نہیں ہے. ایون ان کے تو یہ جو ضمانت جو پیسے جمع کروائے تھے لاہور ہائی کورٹ میں, وہ بھی افضل کھوکھر نے 7 کروڑ روپیہ جمع کروایا تھا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, نواز شریف صاحب سروسز ہاسپٹل میں رہے ہیں, 65 لاکھ روپیہ پنجاب گورنمنٹ کا ان پہ خرچہ آیا ہے. کیا ان کا یہ کام نہیں بنتا تھا کہ جناب جب یہ جانے لگے تھے کہ جناب ہمیں بل دیں, ہم اس کی پیمنٹ تو کریں؟ یہ خیرات کے پیسوں سے یہ اپنی ساری ٹریٹمنٹ کروا کر گئے ہیں. اس سے پہلے یہ ایک سیکنڈ رکیے, ایک سیکنڈ مجھے ذرا کلیئر کر دیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو بیماری کا خرچہ ہے وہ پھر ریاست, انہوں نے ہاسپٹل نے زکوٰۃ فنڈ سے بعد میں لیا ہے, خیرات سے لیا ہے, انہوں نے پیسے نہیں دیے؟ تو سر سمیع صاحب, ہاسپٹل میں صرف 2 ہی خرچے ہوتے ہیں, یا خیرات فنڈ کا ہوتا ہے, زکوٰۃ فنڈ کا ہوتا ہے, یا پھر جو پیمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ تیسرا خرچہ کوئی نہیں ہوتا. تو یہ جو ٹریٹمنٹ سارا ہوا ہے یہ خیرات فنڈ سے ہوا ہے, یہ زکوٰۃ فنڈ سے ہوا ہے. 65 لاکھ روپے کی رقم اور کس نے پے کرنی تھی؟ یہ خیرات فنڈ سے سارا پیسہ دیا گیا ہے. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر کا جو ہاسپٹل ہے نا, اس میں ٹوٹل ادویات کا جو بل ہوتا ہے وہ 65 لاکھ روپے ہے. نہیں, جو بے شک سابق وزیر اعظم ہو, جو مجرم ہو جاتا ہے, جو کنوکٹ ہو جاتا ہے, اس کی تو ساری پریویلیجز پرکس ختم ہو جاتے ہیں. دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کنوکٹڈ آدمی کو اس کے پرکس ملے. یہ شوکت صدیقی صاحب کو نکالا, جج صاحب کو, ان کی پینشن بھی ختم ہو گئی, ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز بھی ختم ہو گئے. جو آدمی کنوکٹ ہے, رانا صاحب, یہ آپ نے کیا بات کی کہ وہ سابق وزیر اعظم ہے؟ پاکستان میں ملتے ہیں. دیکھیں سمیع صاحب, بات یہ ہے, میری بات سنیں. یہ جو ہے نا حکومت پنجاب کی ہو یا وفاق کی ہو, ان کے جو سرکاری اسپتال ہیں وہاں پہ آپ کے سرکاری ملازمین کا, ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کا, آپ کے ارکان پارلیمنٹ کا سرکاری خرچ پر علاج. صرف غریب آدمی کا نہیں ہوتا سرکاری خرچ. ہاں, غریب آدمی کا تو نہیں ہونا ہوتا نا, وہ نہیں ہوتا. بس یہ جو کنوکٹ بھی ہونا, یہ مجرم ہو, قومی خزانے کو لوٹا ہو انہوں نے, یہ ان کی انٹائٹلمنٹ ہے. بابر ڈوگر, یہ رانا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جو ایک کنوکٹ ہے پرائم منسٹر, سب سے پہلے تو اس کو کہا گیا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ آپ ایک ڈس آنیسٹ آدمی ہیں. پھر احتساب عدالت نے ان کو کہا کہ ایونز فیلڈ اپارٹمنٹ جو ہیں ایسٹ بیونڈ مینز میں یو آر کنوکٹڈ, یو آر گلٹی, سزا معطل ہوئی ہے. لیکن رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرکس اینڈ پریویلیجز ان کے سارے جاری و ساری ہیں. بابر صاحب, یہ دنیا میں کہیں سنا ہے آپ نے؟ سمیع صاحب, مجھے ایک بات بتائیں کہ میاں صاحب کے پاس پیسے کی تو کمی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ پاک سے پلیز کیا ہے, مجھے اتنا پتا ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ کا جو پیسہ گیا ہے وہ زکوٰۃ فنڈ سے گیا ہے, وہ خیرات فنڈ سے گیا ہے. یہ زکوٰۃ فنڈ کا پیسہ, خیرات فنڈ کا جو پیسہ ہوتا ہے, یہ غریب آدمیوں کے لیے ہوتا ہے, ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہوتا ہے. یہ اس طرح کے عمرہ اور رئیسوں کے لیے نہیں ہوتا. آپ دیکھیں پچھلے 6 مہینے سے وہ کوٹ لکھپت جیل میں ہیں, 24 گھنٹے وہاں کی موبائل میڈیکل وین وہاں پر کھڑی ہوتی ہے, 2 ڈاکٹر وہاں پر ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں. وہ صرف میاں صاحب کے لیے تھے. تو ان کا جو خرچہ ہے وہ کس پہ آ رہا ہے؟ میاں صاحب پر آ رہا ہے. میاں صاحب سروسز ہاسپٹل میں 2 دفعہ رہے, میاں صاحب جناح ہاسپٹل میں رہے. یہ خرچہ کروڑوں روپے میں چلا جاتا ہے, اس کی کوئی پیمنٹ نہیں کی گئی, 1 روپے کی پیمنٹ نہیں کی گئی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, ایک میں رانا صاحب آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ جواب بھی دے دیجیے گا, میں آپ کی طرف. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. بابر صاحب
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।